فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا ابن الذبیح صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو بات کرنے والے ہیں ان کو پہلے ہٹا دیجئے کیونکہ میں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا، یا تو گھر بھیج دیجئے لائٹ مبارکباد ہیں دابی کے سنی مسلمان، یہاں کے نوجوان، یہاں کے بزرگ حضرات اور جن کی قیادت و سرپرستی آپ کے علاقے کے امام حضرت علامہ مولانا معصوم شفیع صاحب قبلہ کر رہے ہیں، یہ تمام آج کی اس محفل میلاد کے لیے مبارکباد کے قابل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی یہ محبت، حضور سے آپ کی یہ نسبت اور حضور سے آپ کا یہ تعلق جب تک زندہ رہیں قائم و دائم رکھے۔ مجھ سے قبل سلطان پور کوٹا سے آئے ہوئے شاعر اہل سنت اور ادے پور کی سرزمین سے آئے ہوئے شاعر اہل بیت مجھ سے بہت دیر تک آپ نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے، اور ایک خطاب بھی آپ نے جوشیلا ولولہ خیز اور آپ کو بیدار رکھنے والا اور آپ کو جگانے والا، جذبہ پیدا کرنے والا عزیزم مولانا عمر فاروق اشفی سے سماعت کی۔ اب کیونکہ ٹھنڈی بھی بارش کی وجہ سے ہو گئی ہے، اور ویسے بھی میں بہت جذبے میں اور بہت جوش میں تقریر نہیں کرتا، اور خاص طور سے ایسے موقع پر کہ جب قوم کو جوش اور جذبے نہیں بلکہ قوم کو صحیح ہدایت کی ضرورت ہو، اس وقت میں قوم کو سبق اور ہدایت اپنے خطاب کے ذریعے دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر تقریر میں آئے ہیں تو کم از کم یہ ضرور دوسرے سے کہیں کہ کچھوچے سے جو سید صاحب آئے تھے، آج جنہوں نے بات ہمیں بتائی ہے ڈابی کی سرزمین پر ہم نے پہلی بار سنی ہے۔ کیونکہ میری تقریر کی جو عادت ہے، میں زیادہ وہ باتیں نہیں کرتا جو آپ تمامی حضرات سنتے رہتے ہیں، میں ہمیشہ ان باتوں کو قوم تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں میرا گمان تک جاتا ہے کہ قوم کے لوگ نہیں سنے ہوں گے، وہی بات قوم تک پہنچاتا ہوں تاکہ دین سے آپ کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ ورنہ تقریر تو نعرے والی مجھے بھی آتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں آتی، شاعر اسلام جناب ابو تراب صاحب جانتے ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میری گفتگو کو سنجیدگی سے سنیں، لیکن سننے سے پہلے آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ
اپنے آقا و مولا بے سہاروں کے سہارا نبی رحمت دو عالم نور مجسم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں، آپ سب کی توجہ ہے۔ سفینہ، سفینہ بولتے ہیں کشتی کو، سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا، سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا، میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر سے بولتا ہوں، سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا، میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا۔ جو دل عشق احمد میں سرشار ہوگا، وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا۔ جو دل، اور ابھی عزیزم مولانا عمر فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ جو شعر میں نے کہا کہ سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا، میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا، یہ بات کر رہے تھے صدیق اکبر نے کہا آئی لو محمد، فاروق اعظم نے کہا آئی لو محمد، عمر رضی عثمان نے کہا، ارے ساری کائنات نے کہا آئی لو محمد۔ یہ تو ایک طرف ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہو، جس نے زمین و زمان کو بنایا ہو، جس نے چاند کو چاندنی دی، جس نے سورج کو روشنی دی، جس نے پانی کو جاری کیا، یہ جنگلات عطا کیے، جس نے تمہیں ہمیں پیدا کیا، جس نے اپنے حبیب کو اس زمین پر بھیجا تو کہا آئی لو محمد۔ خدا نے بھی اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اے نبی، تجھے یہ دنیا نہیں بلکہ تجھے تو تیرا خالق بھی پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا، میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا۔ جو دل عشق احمد میں سرشار ہوگا، وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا۔ اور چلو لے کے جلدی میرا اب جنازہ۔ کیا شعر میں نے کہا؟ چلو لے کے جلدی، بہت غور سے سنیے، چلو لے کے جلدی میرا اب جنازہ۔ یہ کون بول رہا ہے؟ جو مر گیا ہے وہ بول رہا ہے۔ کیا بات، چلو لے کے جلدی، میرا اب جنازہ۔ یہ نہیں کہتا کہ چلو لے کے جلدی ابا کا جنازہ، جی، چلو لے کے جلدی اماں کا جنازہ، چلو لے کے جلدی بیٹوا کا جنازہ، بلکہ جو مر گیا ہے وہ کہہ رہا ہے گھر والوں سے اے ابا، اے بھیا، اے میرے دوستو، میرے جنازے کو میرے گھر کی دہلیز پہ مت رکھو، چلو لے کے جلدی میرا اب جنازہ، چلو لے کے جلدی میرا اب جنازہ۔ میں نے میت سے پوچھا اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو بی بی نے بھرپور رویا نہیں، ابھی ماں کی ممتا اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، دوست و احباب نے ابھی چہرہ دیکھا نہیں، اور تو بار بار کہہ رہا ہے کہ چلو لے کے جلدی میرا اب جنازہ۔ تو میت کی طرف سے جواب آتا ہے ہاں، اب میری روح نکل گئی ہے، ارے جب تک میں زندہ تھا
کیونکہ میت ایک عاشق رسول کی تھی، میت غلام رسول کی تھی، میت نبی کے دیوانے کی تھی۔ اس نے جواب دیا جب تک میں دنیا میں رہا یہی دعا کرتا رہا کہ اے خدا تو محمد عربی کی زیارت نصیب فرما، اگر ظاہر میں زیارت نہیں ہو سکتی تو خواب میں ہی میرے آقا تشریف لائے، مگر وہ موقع زندگی میں مل نہ سکا، لیکن مرنے کے بعد آج مجھے وہ موقع مل رہا ہے، اس لیے کہ قبر میں مصطفیٰ سے میری ملاقات ہوگی، مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، اس لیے اب نہ مجھے باپ چاہیے نہ ماں چاہیے نہ دوستو احباب چاہیے، میرے جنازے کو لے جاؤ قبر میں دفن کر دو تاکہ قبر میں گنبد خضرا کے مکی کا دل بھر کے دیدار کر سکوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان چلو لے کے جلدی، سبحان اللہ، میرا اب جنازہ ہائے ہائے لحد میں شہیدی کا دیدار ہوگا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، لحد میں شہیدی کا دیدار، قبر میں شہیدی کا دیدار ہوگا۔ یہ شعر وہی پائے گا جام ہاتھوں سے ان کے، اللہ اللہ، شعر سمجھے؟ نہیں سمجھے تو اسے کر دو، جی وہی پائے گا جام یعنی حوض کوثر سے آب کوثر، کیا بات، بول دو سبحان اللہ۔ کیا اس کے لیے ضروری ہے یوں کروں؟ جی جی، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ بولو سبحان اللہ؟ ارے ڈابی والے بول دو کہ ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ہمیں اشارہ یا ہمیں کنایا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب بھی ضرورت ہوگی تو ہم بول دیں گے واہ واہ واہ، وہی پائے گا جام آب کوثر جی ہاتھوں سے ان کے، سبحان اللہ، ہاتھوں سے کس کے ہاتھوں سے؟ رسول اللہ کے ہاتھوں سے وہی جام پائے گا۔ کون پائے گا؟ یہ سوال ہے نا۔ رسول اللہ جام دیں گے، جی آب کوثر دیں گے، جی، شاعر کہہ رہا ہے کہ وہی پائے گا، مگر ذہن میں سوال ہوتا ہے کون پائے گا؟ تو شاعر دوسرے مصرے میں کہہ رہا ہے کہ وہی پائے گا جام ہاتھوں سے ان کے جو آل علی کا وفادار ہوگا، وہی پائے گا جام ہاتھوں سے ان کے جو آل نبی کا وفادار ہوگا۔ ارے میدان محشر میں نبی کے ہاتھ سے آب کوثر مانگنے والوں، پینے والوں، پینے کی خواہش کرنے والوں، آب کوثر اسی شخص کو ملے گا، آب کوثر اسی کو دیا جائے گا جس کے دل میں مولا علی سے محبت ہوگی، جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی، جو حسن حسین سے پیار کرے گا، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، غوث اعظم، غریب نواز، محبوب الہی، صادق الیری، بابا تاج الدین، مدار پاک، آل رسول، مدخون پاک، ارے نبی کی اولاد سے جو محبت کرتا ہوگا وہ یہ سوچ لے کہ میدان محشر میں مصطفیٰ علی کے ہاتھوں اسی کو جام عنایت فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، وہی پائے گا جام ہاتھوں سے ان کے
جو آل نبی کا وفادار وفادار ہوگا اور جو غدار ہوگا، بولو، جو غدار ہوگا، جو یزیدی ہوگا، جو یزید کی تائید کرنے والا ہوگا، اور جو حسینی ہوگا، جو حسینی ہوگا، جو حسنی ہوگا، جو مولائی ہوگا، وہی آل نبی کے ہاتھوں میدان محشر میں آب کوثر پائے گا۔ سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا میرے مصطفیٰ سے، جنہیں سب بولو، جنہیں پیار ہوگا۔ محبت کے ساتھ ایک بات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے، کیونکہ آپ نے بیچ میں مجھے کہیں جذبات میں بھی دیکھا، تو امید یہی ہوتی کہ شاید تقریر میں بھی ویسے ہی چلیں گے۔ میں شروع میں جو 10-15 منٹ ہوتا ہے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ جو آئندہ آنے والی بات ہے وہ آسانی سے آپ سمجھ جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آپ نے حضرت ابراہیم کا نام سنا ہوگا، سنا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ نبی و رسول تو بنایا ہی، مگر نبی اور رسول میں اللہ نے ان کا گریڈ، ان کا مرتبہ، ان کا مقام اتنا بلند بنایا کہ اللہ نے کسی کو صفی، کسی کو نجی، کسی کو کلیم، کسی کو روح، مگر حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اور اپنا دوست بنایا۔ لیکن یاد رکھیے بیٹا، مائک دے دیں، پیر میں جھنڈے رکھے ہو، بات بھی کر رہے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بھی اگر اپنا بنانا چاہے تو یوں ہی کسی کو اپنا نہیں بناتا۔ آپ بھی اگر بازار میں کوئی مٹی کا برتن خریدنے جائیں، ایک ہانڈی خریدنے جائیں، تو آپ ٹھونک کر بجا کر دیکھتے ہیں کہ کچی تو نہیں ہے، سوراخ تو نہیں ہے، پانی اس میں ڈالیں گے تو بہہ تو نہیں جائے گا۔ ایک مٹی کا گھڑا خریدنے کے لیے ہم اسے بجا کے بھی دیکھتے ہیں، اسے گھما کے بھی دیکھتے ہیں۔ اور اللہ اگر کسی کو اپنا خلیل بنائے تو یوں ہی اپنا خلیل نہیں بناتا، بلکہ اللہ جسے اپنا خلیل بناتا ہے اسے امتحان کے دور سے بھی گزارتا ہے، آزمائش کے دور سے گزارتا ہے۔ امتحان کہ تو خلیل ہے، ابھی امتحان دینا پڑے گا، تو میری بارگاہ کا مقرب ہے، تجھے آزمائشوں کے دور سے گزرنا ہوگا۔ میں بات بہت لمبی چوڑی اپنی تقریر کو لمبی کرنے کے لیے نہیں کہوں گا، ورنہ صرف اسی واقعے کو بیان کروں تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا۔ صرف واقعے کی طرف اشارہ۔ حضرت ابراہیم نمرود سے لڑ گئے، نمرود نے خدائی دعویٰ کیا، حضرت ابراہیم آخر کار نمرود کی بھڑکتی ہوئی آگ میں کود گئے۔ جبریل امین حاضر بارگاہ ابراہیم ہوئے کہ اگر آپ کہیں تو نمرود کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو ہم گلزار کر دیں،
تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کیا اللہ نے بھیجا ہے یا جبریل تم خود آئے ہو؟ تو جبریل نے کہا کہ ہم خود آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے اگر اس کی مرضی ہے کہ میں اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کود جاؤں، ارے ابراہیم کو تو اس نے ایک جان دی ہے، اگر 1000 جانیں بھی وہ عطا کرتا تو ساری جانیں اس رب کی راہ میں قربان ہوتی۔ کود گئے، جان کی پرواہ نہ کی، آگ جلا دے گی اس کی پرواہ نہ کی، مگر کیونکہ اللہ کو بچانا تھا، امتحان میں ڈالنا تھا، ابراہیم کو پرکھنا تھا، ابراہیم کی محبت کو رب سے کتنی ہے یا جان سے کتنی ہے دیکھنی تھی۔ ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ 90 سال عمر حضرت ابراہیم کی مگر اولاد نہیں۔ 90 سال کے بعد بڑی دعاؤں کے بعد گھر میں ایک چراغ روشن ہوا اور پہلی اولاد حضرت اسماعیل آپ کے گھر میں تشریف لائے۔ آپ بتائیے کہ بڑھاپے میں اگر بیٹا آئے وہ کتنا عزیز ہوگا، کتنا پیارا ہوگا، باپ کا کتنا دلارا ہوگا۔ باپ اسے اپنے آنکھوں سے اوجھل بھی کرنا نہیں چاہے گا، کیونکہ بڑی منتوں کے بعد، بڑی سماجت کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اسے اللہ نے عطا کیا ہے، مگر اللہ نے پھر حضرت ابراہیم کو ایک امتحان میں ڈالا۔ اے ابراہیم، تجھے مجھ سے پیار ہے یا زیادہ اپنی اولاد سے پیار ہے؟ کہا رب کیا چاہتا ہے؟ کہا تو اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اس مقام پر چھوڑ کے آ سکتا ہے جہاں کوئی آبادی نہ ہو، جہاں کوئی انسان نہ ہو، جہاں کوئی گھر نہ ہو، جہاں کوئی قبیلہ نہ ہو، جہاں کوئی بستی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ، یہ ایک بیٹا کیا، یہ ہاجرہ ایک بیوی کیا، ارے سب کچھ تو تیرا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں اسماعیل کو چھوڑ دوں، تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ دوں، تو اللہ سب کچھ تیری رضا کے لیے قربان ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکے میں، بیوی کو مکے میں تنے تنہا چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ بیوی نے بڑی حسد بھری نگاہ سے حضرت ابراہیم کو دیکھا تھا، کہا میرے شوہر، میرے تاجدار، آپ اس سنسان علاقے میں جہاں آبادی نہیں ہے، جہاں کوئی بستی نہیں ہے، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا اے ہاجرہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے اللہ، اے ہاجرہ غم مت کر، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے یہ سنا، ابراہیم نے کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، تو بیوی بھی ابراہیم کی تھی۔ کہا ابراہیم تم جاؤ، دنیا ساتھ ہو یا نہ ہو، جب رب ساتھ ہے تو دنیا میں کون ہے جو ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ یہی ابراہیم ہے، یہی اسماعیل ہے۔ کچھ بڑے ہوئے، 7-8 سال کے ہوئے۔ اے ابراہیم، کیا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتے ہو؟ چھوڑنا تو ہو سکتا ہے، اب ذبح کر سکتے ہو؟ یہ بقرعید کے مہینے میں تقریر سنتے ہوں گے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کر کے بات کو آگے کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم تیار ہو گئے۔ ارے ابراہیم تو خلیل تھے، وہ 8 سال کا بیٹا جب شیطان نے روکا تھا، کہا اسماعیل یہ تمہارے باپ کہیں دعوت پہ لے کے نہیں جا رہے ہیں، یہ تمہارے باپ تمہیں دھوکہ دے کر کے تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا سچ؟ اللہ نے کہا ہے۔
اللہ نے ابراہیم سے کہا ہے کہ مجھے ذبح کریں، اے شیطان دور ہٹ، ارے اسماعیل کو اس نے ایک جان دی ہے، اگر 1000 جان بھی دیتا تو اس کی راہ میں اسماعیل کی ساری جانیں قربان تھی۔ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی گردن پر، مگر منظور کچھ اور تھا، دمبا ذبح ہوا، اسماعیل بچ گئے۔ ابراہیم امتحان سے گزرے، کامیاب ہو گئے۔ نہ جان کی محبت، نہ بیوی کی محبت، نہ بیٹی کی محبت، نہ دنیا کی محبت غالب آئی، بلکہ سب سے زیادہ ابراہیم کے دل میں اگر کسی سے محبت تھی تو اپنے رب سے محبت تھی، اپنے خالق سے محبت تھی، اپنے رازق سے محبت تھی، اپنے پروردگار سے محبت تھی، اپنے مالک سے محبت تھی۔ امتحان سے جب گزر گئے تو اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو بہت آزمائشوں سے گزارا، بہت تکلیفوں سے گزارا، بہت امتحان سے گزارا، مگر میرا ابراہیم بڑا صابر تھا، بڑا استقامت، اس کے پیر بڑے مضبوط تھے، اس کے ماتھے پر پسینہ نہیں آیا۔ ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں، ہر ابتلا میں یہ ہنسی خوشی گزر گیا۔ تو اللہ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، ہم تمہیں کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ جب کوئی امتحان سے گزرتا ہے تو جس طرح دنیا میں ماں باپ تحفہ دیتے ہیں، دوست و احباب تحفہ دیتے ہیں، اللہ بھی جب کوئی دنیا سے امتحان کی راہوں سے گزرتا ہے تو اللہ بھی اسے تحفہ عنایت فرماتا ہے۔ کہا ابراہیم ہم تمہیں تحفہ دینا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کچھ انعام دینا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کچھ گفٹ دینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو مجھے گفٹ دے رہا ہے، کیوں؟ کہا ابراہیم تو نے جان کی پرواہ نہ کی، ابراہیم تو نے بیٹے کی پرواہ نہ کی، ابراہیم تو نے بیوی کی پرواہ نہ کی، ہم تمہیں گفٹ دینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کیا دینا چاہتا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان گزرے ہیں گزریں گے، سب کی امامت، سب کی قیادت اے ابراہیم ہم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تم آدم کے بھی امام ہو، آدمیوں کے بھی امام ہو۔ سارے نبیوں کو ہم نے، سارے انسانوں کی امامت، اسی لیے یہ دین ملت ابراہیمی ہے، اسی لیے دین حضرت ابراہیم کی ملت پر ہے، یہ دین حنیف ہے۔ اللہ کی طرف سے انعام ملا، حضرت ابراہیم نے خوشی خوشی انسانیت کی امامت کا تحفہ لے لیا۔ اب آئیے دوسرا منظر، اے ابراہیم میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، سیلاب کی وجہ سے میرے گھر کی دیواریں گر گئی ہے، خانہ کعبہ کی دیوار منہدم ہو گئی ہے۔ اے ابراہیم یا اللہ کیا بات ہے، ہم چاہتے ہیں تم میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے گھر کی مرمت کرو۔ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے۔ 12-14 سال کے حضرت اسماعیل اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر، یہ جو خانہ کعبہ بنا ہے حضرت ابراہیم کے دور میں، تو ایسا نہیں ہے کہ مکہ میں خانہ کعبہ بنانے والے کئی مصری تھے، کئی مزدور لگے ہوں، بلکہ اللہ کے 2 رسول، 2 نبی تھے، ایک اللہ کا خلیل تھا، دوسرا اللہ کا ذبی تھا، حضرت ابراہیم یہ کاریگر تھے،
اور حضرت اسماعیل یہ لیبر اور مزدور تھے. پوری توجہ سے بات سنیے گا. اگر یہ لڑکے کچھ بدماشی کریں ان کو ہٹا دو، میں کیونکہ ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. بہت مشکل ہے میرے ساتھ. یا تو ان کو پیچھے بٹھا دو جتنے آگے ہیں، کیونکہ ان کو تم لوگ سب جاؤ، تم آگے والی لائن پوری یہ پوری سے جائے، کیونکہ یہ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں. اٹھ جاؤ، چلو. حالانکہ بڑے لوگوں کو آگے ہونا چاہیے. آگے 50 سے میں نے ہٹایا سب کو. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. آپ سب کی پوری توجہ ہے؟ بولیے ہے. حضرت ابراہیم کاریگر، راج مستری، اور حضرت اسماعیل لیبر مزدور. حضرت ابراہیم خانے کی دیواروں پر پتھر لگا رہے ہیں، اینٹیں لگا رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل اپنے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے غارہ دے رہے ہیں، سیمنٹ پہنچا رہے ہیں، اینٹ پہنچا رہے ہیں. اسی طریقے سے پورے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. اب آپ کی توجہ ہے، کیونکہ اب توجہ نہیں ہٹنی چاہیے. اتنی لمبی جو باتیں بتائی ہیں کسی اور کے لیے. خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل. اللہ نے کہا ابراہیم تم نے میرے گھر کو بنایا ہے، تو میں اپنے گھر کے بنانے والے کی مزدوری تم جو کہو گے وہ دوں گا. بول دو سبحان اللہ. کیا بات. امتحان سے گزارا تو ابراہیم سے نہیں پوچھا کہ تمہیں تحفہ کیا چاہیے، بلکہ رب نے خود پوری انسانیت کی امامت کا تحفہ دیا. مگر جب اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تو نے میرے گھر کو بنا لیا ہے، اب اس گھر کی ابراہیم تجھے مزدوری کیا چاہیے، لیبر چارج، قیمت. اے اللہ گھر کو بنانے کی مزدوری تو دے گا، لیبر چارج دے گا. ہاں ابراہیم ہم اپنے گھر کے بنانے کی مزدوری دیں گے، اور جو تم کہو گے، جو تم مانگو گے. اے ابراہیم ہم خدا ہیں، ہم مالک ہیں، تم منہ تو کھولو، دولت مانگو. ارے سلیمان نے ہم سے پوری روئے زمین کی حکومت مانگی تھی، کیا ہم نے سلیمان کو حکومت نہیں دی؟ ہواؤں کو ان کے تابع کیا، جنات کو ان کے تابع کیا، پانی کو ان کے تابع کیا، چیونٹی جانور تمام ان کے تابع. انہوں نے مانگا ہم نے دیا. اے ابراہیم منہ تو کھول، کچھ بول. تو میرا خلیل ہے، میرے گھر کو تو نے بنایا ہے. ابراہیم نے کہا اللہ تو خانہ کعبہ کی مزدوری دینا چاہتا ہے؟ بولوں؟ ہاں بول. کہا ہے رب قدیر. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ کہا رب قدیر اگر تو مجھے خانہ کعبہ کی مزدوری دینا چاہتا ہے تو ابراہیم کی تمنا بس یہی ہے، وہ آخری پیغمبر، وہ آخری نبی جس کے سبب سے تو نے پوری کائنات بنائی ہے، وہ آخری پیغمبر جس کے سبب سے تو نے آدم کی تخلیق کی، شیش کو بھیجا، عزیر کو بھیجا، یحییٰ کو بھیجا، زکریا کو بھیجا، آج مجھے بھیجا.
اے اللہ اس آخری نبی کو، اس آخری پیغمبر کو میری اولاد میں پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان کیا کہا؟ اس آخری پیغمبر کو میری اولاد میں پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ، تو جب یہ بات حضرت ابراہیم نے کہی، ایک بات اور بول دوں نکتے کی، 60 فٹ 80 فٹ کا خانہ کعبہ کی اونچائی پہ وہ دیوال ہے، تمہارا ہاتھ پہنچے گا؟ بولو۔ تو حضرت ابراہیم کا ہاتھ کیسے پہنچا؟ کیونکہ پیڈ لگایا ہوگا، سیڑھی پہ چڑھے ہوں گے، بانس سے خانہ کعبہ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، جسے ہمارے وہاں پیڈ لگایا تھا اسے کیا ہوگا؟ نہیں، حضرت ابراہیم نے نہ سیڑھی لگائی، حضرت ابراہیم نے نہ بانس لگایا، حضرت ابراہیم نے نہ بلی لگائی، بلکہ ایک پتھر تھا۔ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا، اسی پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے تھے۔ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی وہ پتھر بھی ویسے ہی اونچا ہوتا جاتا۔ آج بھی خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم ہے، اور قرآن میں حکم بھی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ جہاں ابراہیم کے قدم کے وہ نشان ہیں وہاں پر تم 2 رکعت نماز ادا کرو۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان اس پتھر پہ آئے کیسے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سمجھ رہے ہو؟ سبحان اللہ، آپ جہاں جائیں گے مقام ابراہیم دیکھیں گے، سبحان اللہ، وہاں پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان ہیں، سبحان اللہ، اور وہی ایک مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں کسی پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان نہیں ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایک پتھر کی کیا تاثیر کہ جس پہ حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان نقش ہو گئے۔ میں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ ابراہیم کے قدم کے نشان اس پتھر پہ کیوں؟ تو اللہ نے جواب دیا، تجھے پتا نہیں ہے، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے میرے حبیب کی میلاد مانگی تھی۔ سبحان اللہ، اسی پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے میرے حبیب کی میلاد مانگی تھی۔ تو میں نے پتھر کو حکم دیا، اے پتھر ابراہیم کے قدم کے نشان کو محفوظ کر لے، اس لیے کہ ابراہیم نے کعبے کی مزدوری میں میلاد مصطفیٰ مانگی ہے۔ اب پوری توجہ، سبحان اللہ، سعودی حکومت، نجدی حکومت، صحابہ کے نشانات، اہل بیت کے نشانات، اس کا مشن ہی ہے کہ مٹاؤ، ختم کرو۔ مگر 4000 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 4000 سال گزر گئے، نشانوں کو مٹانے والی حکومت بھی ابراہیم کے اس پتھر پہ قدم کے نشان کو مٹا نہ سکی، اس لیے کہ ابراہیم نے میلاد مصطفیٰ جو مانگی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے دابی کے مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ اللہ کے خلیل ابراہیم نے منایا تو پتھر پر قدم کے نشان۔ ارے ایک بار تو بھی مصطفیٰ کا میلاد محبت سے منا کے دے تو اس محبت کا نشان ارے دنیا میں بھی نظر آئے گا، اور جب تو قبر میں جائے گا تو میلاد مصطفیٰ کی نشانی تجھے قبر میں بھی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ حضور کی میلاد۔ اب یہاں پر میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اور شاید کہ یہ پہلی بار آپ نے حدیث سنی ہوگی
انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحے کا بیٹا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دو ذبیحے کا بول دو، بات نہ سمجھ میں آئے پھر بھی بول دو، سمجھانا میری ذمہ داری ہے۔ میں دو ذبیحے کا، دو ذبیحے کا، ذبیحہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اللہ کی راہ میں وہ قربانی ہونے کے لیے گئے، مگر اللہ نے قربانی سے بچا لیا، تو ایک ذبیحے کا نام، ایک ذبح ہونے سے بچنے والے کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت اسماعیل پتہ ہے؟ بولیے۔ حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے گئے، مگر جب ذبح نہیں ہوئے نا تو حضرت ابراہیم افسوس کرنے لگے، کہا اللہ کی بارگاہ میں شاید میری یہ قربانی اللہ نے قبول نہیں کی ہے۔ آپ افسردہ ہو گئے، آپ رنجیدہ ہو گئے کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ تو اللہ نے جواب دیا، ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی ہے، مگر ہمیں تو اسماعیل کو بچانا تھا، کیونکہ اس اسماعیل کی پیشانی پر جو نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہے، ہم نے اسی نور مصطفیٰ کی وجہ سے ہم نے اسماعیل کو بچا لیا۔ تو ایک ذبیحے کا نام حضرت، سبھی بولیے، حضرت، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ میں دو ذبیحے کا بیٹا ہوں، میں دو۔ کوئی ہے جو ڈابی میں بتا دے کہ دوسرے ذبیحے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ کون؟ عبداللہ کون؟ مطلب حضرت عبداللہ کون؟ ارے بول تو دو، کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ ہاں دیکھو، اتنا چھوٹا سا لڑکا، دوسرے ذبیحے کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ اسٹیج پہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم تھا، مگر اس بچے کو معلوم تھا، ان کا نام حضرت۔ یہ برکت ہے یوٹیوب کی۔ آپ کہیں گے حضرت عبداللہ کیسے ذبیحہ؟ تو حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے سامنے نظر مانی، منت مانی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا، کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے دے گا، تو 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے دے دیے۔ اب کعبے کے سامنے منت مانی، نظر مانی، 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان۔ بیٹے جوان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال، بہت خوبصورت، نہایت حسین و جمیل۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، 10 بیٹوں کو بلایا، کہے بیٹو تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے اللہ سے نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ اگر مجھے اس نے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان ہے، تو یہ بتاؤ ان 10 میں سے کون ہے جو نظر اتارنے کے لیے تیار ہو اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو؟ آج کے دور میں یہ جتنے عاشق رسول ہیں، اگر ابا کہیں گے کہ بیٹا کون ہے جو اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو 10 مل کر کے اپنے ابا کو ذبح کر دیں گے، مگر ایک بھی ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کہاں سٹھیا گیا ہے؟ منت مانگے وہ، ذبح ہوں ہم، اور پیچھے اماں دوڑی آئیں گی، کہاں ہوئی گا تمہیں؟
آ جائے تمہیں منت پوری کرے رہا تو ابا بھی ڈگمگا جائیں گے، بٹوا بھی مار ڈالیں گے، مگر وہ حضرت عبد المطلب تھے اور بیٹے بھی حضرت عبد المطلب کے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ۔ 10 بیٹوں نے اپنے سر کو جھکایا، سبحان اللہ، سبحان 10 بیٹوں نے اپنے سر، اپنے سر کو جھکایا، کہا والد بزرگوار سبحان اللہ، ہم 10 بھائی آپ کی نظر اتارنے کے لیے تیار ہیں، کسی کو بھی چاہیں اللہ کی رضا کے لیے منت کے طور پہ ہمیں ذبح کر دے، ہم تیار ہیں۔ حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے، کہا لیکن اب 10 میں سے کس کو کہوں؟ تو کہا پرچی نکالی جائے گی، پرچی نکالی جائے گی، سمجھتے نا، قرآن اندازی ہوگی، پرچی نکالی جائے گی۔ اب 10 لوگوں کی پرچی ڈالی گئی کہ کون ہے جس کی منت پوری ہوگی، جس کی قربانی ہوگی، جس کو ذبح کیا جائے گا۔ اب پرچی بھی نکلی تو کسی اور کی پرچی نہیں نکلی بلکہ حضرت عبداللہ حضور کے والد بزرگوار کی پرچی نکلی۔ جب قوم کو اطلاع ہوئی کہ حضرت عبد المطلب اپنے لختے جگر حضرت عبداللہ کو نہایت حسین و جمیل خوبصورت بیٹے کو نظر اتارنے کے لیے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو رہے تو قوم کے جو سردار تھے حضرت عبد المطلب کے پاس آئے، کہا عبد المطلب رحم کرو، عبد المطلب رحم کرو، عبداللہ کے چہرے پہ ترس کھاؤ، اس کے حسن و جمال، اس کی جوانی کو دیکھ رہے ہو، کوئی اور تدبیر نکالو، کوئی اور راستہ نکالو، کیا ضروری ہے کہ جو منت تم نے مانی ہے وہی پوری ہو؟ کوئی راستہ اور نکالو۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، میں نے کسی انسان کے سامنے یہ بات نہیں کہی بلکہ اپنے رب کو گواہ بنا کر منت مانگی ہے، تو میں وہ منت وہ نظر پوری کر کے رہوں گا۔ اب تمام قریش کے جو سردار تھے پریشان ہو گئے، کہا عبد المطلب کچھ کرو، کہا چلو تم کچھ نہیں کرتے تو ہم ایک عورت ہے جس کا نام حرافہ ہے، جو کاہنہ ہے، جو جادوگر ہے، جو پہلے سے لوگوں کو بتاتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ کوئی تدبیر بتا دے، کوئی راستہ بتا دے تو عبد المطلب تم اس راستے کو مانو گے؟ کہا جا کے دیکھیں گے۔ یہ اس کاہنہ کے پاس گئے، کاہنہ سے سارا ماجرا سنایا، کاہنہ نے دوسرے دن بلایا، تو جب دوسرے دن بلایا تو عرب کے سرداروں سے کہا کہ ٹھیک ہے کام کرو، آپ کی توجہ ہے؟ پوری توجہ ہے؟ کہا ایک کام کرنا، ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھنا ایک پرچی، اور ایک پرچی ان کی طرف 10 اونٹ رکھنا، 10 اونٹ۔ تو اگر حضرت عبداللہ کے نام کی پرچی نکل آئے تو پھر 10 اونٹ اور رکھنا، پھر ان کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور رکھنا، یہاں تک کہ وہ قریش کے سردار آئے، حضرت عبد المطلب کو سمجھائے، حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ادھر ہیں، پرچی ڈالی گئی، حضرت عبداللہ کا نام نکلا، 10 اونٹ ادھر، پھر پرچی ڈالی گئی، حضرت عبداللہ کا نام نکلا، 20 اونٹ ادھر، پھر پرچی ڈالی گئی، حضرت عبداللہ کا نام نکلا، 30 اونٹ ادھر، پھر پرچی ڈالی گئی، چوتھی بار حضرت عبداللہ کا نام 40 اونٹ، پانچویں بار پرچی ڈالی گئی، پھر حضرت عبداللہ کا نام 50 اونٹ، چھٹی بار پرچی نکالی گئی، پھر حضرت عبداللہ کا نام 7 اونٹ، ساتویں بار، 8ویں بار، 9ویں بار پرچی نکالی گئی، حضرت عبداللہ کا نام 90 اونٹ۔ جب 10ویں مرتبہ پرچی ڈالی گئی تو بھی حضرت عبداللہ کا نام 100 اونٹ، جب 11ویں مرتبہ پرچی ڈالی گئی تو وہ پرچی اونٹوں کی طرف گئی، تو 100 اونٹ۔ تب حضرت عبداللہ اس کے عوض میں بچے، مگر حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، یہ میں نہیں مانوں گا،
میں نے منت مانی ہے، پتہ نہیں اللہ کی مرضی ہو یا نہ ہو، 100 اونٹ مجھے منظور نہیں ہے، 3 بار پرچی نکالو، 3 بار میں 1 بار بھی اگر عبداللہ کا نام آئے تو میں حضرت عبداللہ کو اللہ کی راہ میں نظر کے طور پہ قربان کر دوں گا۔ 100 اونٹ پر حضرت عبدالمطلب تیار نہیں ہوئے، 3 پرچی لگاتار حضرت عبداللہ کی طرف ڈالی گئی، مگر چشم فلک نے دیکھا، فرشتے منظر دیکھ رہے ہیں کہ آج عبدالمطلب ایک باپ کو کیا ہو گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب تینوں پرچی حضرت عبداللہ کی طرف ڈالی گئی مگر پرچی میں حضرت عبداللہ کا نام نہیں تھا، اس لیے اللہ نے بچایا کیونکہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد کا منظر سنو، حضرت عبداللہ بچ گئے، حضرت عبداللہ بچ گئے، اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحے کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل جس کی پیشانی پر میرا نور چمک رہا تھا اللہ نے بچایا، دوسرا میرے والد حضرت عبداللہ کی پیشانی پر میرا نور چمک رہا تھا، تبھی اللہ نے مجھے بچا لیا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک ہے سبحان اللہ۔ جو 2 ذبیحے کے بیٹے اور پوری دنیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ منا رہی ہے۔ اور میں سننا چاہو گے؟ سبحان اللہ۔ بولو۔ میں تو وہ واقعہ سناؤں جو کبھی تم نے سنا ہی نہیں ہے۔ حضرت عبدالمطلب، حضرت عبدالمطلب ہی کا دور ہے۔ یمن کا بادشاہ، یمن کا جس کا نام ابرہہ، کیا نام؟ ابرہہ۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ عرب کیوں جاتے ہیں، یہ لوگ کیوں حجاز جاتے ہیں؟ تو وزیروں نے جواب دیا ہے ابرہہ وہاں پر ایک وادی ہے جہاں مکہ ہے، جہاں مکہ ہے اور وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حجاز جاتے ہیں، عرب جاتے ہیں۔ کہا وہ گھر بہت خوبصورت ہے کیا؟ کہا نہیں خوبصورت نہیں، بس دیواروں پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے، مگر توحید کے متوالے اللہ سے محبت کرنے والے دنیا سے جاتے ہیں اور اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں منت مانگتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ حضرت عبدالمطلب کا دور ہے۔ تو اس نے کہا کیوں نہ ہم ایک گھر بنا دیں یہیں پر، یمن میں۔ عیسائی تھا تو اس نے ایک گرجا بنایا اور پوری دنیا میں اعلان کیا، جواہرات، خوشبو لگا ہوا، نہایت خوبصورت، اور کہا کہ اس بار لوگ حجاز اور عرب نہ جائیں کیونکہ ہم نے ایک مقدس عمارت بنائی ہے اور حضرت عیسیٰ کی تصویر لگا دی، یہاں آ کر دعا مانگو۔ اب دنیا کے لوگ جو اکثر حجاز آتے تھے کچھ کٹ گئے، تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا زہیر ابن بدر کنانی، یہ نام بھی نہیں سنے ہوگے، زہیر ابن بدر کنانی۔ جب اس کو پتا چلا کہ اس سال مکے میں کم لوگ آئے کیونکہ ابرہہ نے ایک گرجا تیار کیا ہے، لوگوں نے ادھر کا رخ کر لیا، تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں اس گرجا کو گندا نہ کر دوں گا تب تک میں چین سے
رہوں گا نہیں۔ حضرت عبدالمطلب سے مشورہ کیا، گیا، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جا کر کے گرجا کے سامنے عبادت کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں مکے سے آیا ہوں۔ لوگ بہت خوش ہو گئے، ارے عربی عرب کا ہو کر کے مکے سے ہمارے وہاں آیا ہے عبادت کرنے کے لیے، دنیا وہاں عبادت کرنے جاتی ہے۔ عبادت کرنے لگا، کچھ مہینے رہنے لگا، دوستی ہو گئی، جو وہاں کے سیکیورٹی گارڈ تھے ان سے دوستی ہو گئی۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ آج میرا دل تڑپ رہا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس گرجا کے اندر جاؤں اور وہاں پر رات بھر عبادت کروں۔ تو سیکیورٹی گارڈ نے کہا تیری محبت تو ہمیں پتہ ہے، تیری عبادت کا انداز تو پتہ ہے، لے یہ چابی، رات بھر تو اللہ کی عبادت کرنا۔ زہیر ابن بدر کنانی اندر گیا، پیخانہ کر دیا، دیوار پہ پاخانہ لگا دیا، ہر طرف بدبو، اور راتی میں وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ ابرہہ اس کے لشکر کو جب معلوم ہوا کہ مکے سے ایک شخص آیا تھا جس نے ہمارے گرجا کی توہین کی ہے، 3 لاکھ فوج لے کر، کتنی فوج؟ 3 لاکھ فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، اپنے غلام اسود ابن وحشی کو بھیجا، کہا سب کے اونٹوں کو، سب کی بکریوں کو، سب کے بھیڑوں کو جو بھی ملے پکڑ کے لے آؤ۔ پھر اس کے بعد اپنے ایک اور، اس کا نام حمیری تھا، حضرت عبدالمطلب کے پاس بھیجا، کہا کہ جا کے کہو ابرہہ آیا ہے، اس کے لشکر کی طاقت بتانا، میرے محمود ہاتھی کو دکھانا، کیونکہ اس وقت عرب میں لوگوں نے اونٹ تو دیکھا تھا، گھوڑے تو دیکھے تھے، بکریاں تو دیکھی تھی، مگر ہاتھی نہیں دیکھ رہی تھی، اور وہ ہاتھی اتنا زبردست تھا کہ اگر کسی جنگ میں جاتا تھا تو پورے علاقے کو فتح کر لیتا تھا۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ حضرت عبدالمطلب کو ابرہہ نے اپنے ایوان میں بلایا، میں بہت تفصیل میں نہ جا کر شارٹ میں کر رہا ہوں، ایوان میں بلایا، بات چیت کی، کہا ہم کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میں تو یہاں پہ آیا ہوں اپنی بکریوں، اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے۔ کہا عجیب آدمی ہو، ہم کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں اور تم بکری اور اونٹ مانگنے آئے ہو؟ کہا بھائی بکری اونٹ کا مالک میں ہوں، میں اس کو مانگنے آیا ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، محافظ وہ ہے، اللہ دیکھے گا، اللہ کی ذات دیکھے گی۔ تو اس نے اپنے غلام سے کہا یہ اب ٹھیک ہے جانے دو ان کو، وہ محمود ہے نا، عبدالمطلب کو محمود دکھا دینا، بگڑیل ہاتھی کو دکھا دینا، تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے پاس 3 لاکھ کا لشکر ہی نہیں بلکہ محمود ہاتھی بھی ہے۔ اب توجہ دھابی کے مسلمانوں، جب حمیری محمود ہاتھی کے پاس حضرت عبدالمطلب کو لے گیا، اسی وقت محمود ہاتھی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا اے اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو مجھے زبان دے دے تاکہ میں عبدالمطلب کو اپنی بات کہہ سکوں۔ اللہ نے سبحان اللہ، اس محمود ہاتھی کو زبان دی اور کہا اے عبدالمطلب، سلام ہو تجھ پر اور سلام ہو اس آخری پیغمبر پر جو اس زمین میں جلد ہی آنے والا ہے۔ ابھی مصطفیٰ دنیا میں آئے نہیں، وہ ہاتھی جو بے زبان تھا اللہ سے زبان مانگی، زبان جب مانگی تو زبان سے کچھ اور نہ بولا بلکہ بولا بھی تو کہا اے عبدالمطلب، جو تیری پیشانی پر نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہے، وہ نور مصطفیٰ، وہ نور محمدی جلد ہی دنیا میں آنے والا ہے۔ جب آئے گا تو اس محمود کا سلام پیش کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت عبدالمطلب مسکرائے۔ سبحان اللہ، اب دوسرا منظر، تفصیل میں نہیں کہ ابابیل گری، وہ نہیں، جو بات نہیں سنے ہو میں ادھر۔ حملہ ہوا، حملہ کرنے کی تیاری،
خانہ کعبہ کو گرانے کی تیاری، عرب کو تہس نہس حجاز کو برباد کرنے کی تیاری۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام عرب کے قبیلوں سے کہا کہ دیکھو حملہ ہونے والا ہے، کعبے کو ہم کیا بچائیں؟ کعبے کا مالک جب اللہ ہے وہ اللہ بچائے گا، ہم تو اپنے آپ کو بچائیں گے، چلو پہاڑی پر، چلو پہاڑی پر۔ مگر پہاڑی پر جانے سے پہلے اپنی بہو سے کہتے ہیں اے آمینہ، کسے کہتے ہیں؟ اپنی بہو سے، اے آمینہ پہاڑی پر جانے سے پہلے چلو ہم خانہ کعبہ کے سامنے چلتے ہیں، میں اللہ سے دعا کروں گا، اے آمینہ تم اپنی زبان سے آمین کہنا۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ حضرت عبد المطلب کو ہوا کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگتے، آمین کہتے، کچھ بچے لے لیتے، کیونکہ بچوں کے آمین کی تاثیر کچھ اور ہے۔ بہو کو لے کے جا رہے ہیں، بہو کو، اے عبد المطلب آمین کہلانے کے لیے بہو کو لے کے جا رہے ہو، کعبے پہ حملہ ہو رہا ہے، ابرہہ کا لشکر سامنے ہے، عورتوں کی حفاظت پہلے آپ کی ذمہ داری ہے، مردوں کو جانا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، آپ اپنی بہو کو خانہ کعبہ کے سامنے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تجھے پتا نہیں ہے 3 مہینے کا محمد میرا پوتا حضرت آمینہ کے پیٹ میں پل رہا ہے۔ ابرہہ کعبے پہ حملہ کرنے والا ہے، حضور 3 مہینے کے حضرت آمینہ کی گود میں پل رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، حضرت عبد المطلب جب خانہ کعبہ کے پاس اپنی بہو حضرت آمینہ کو لے کے گئے، کہا اللہ یہ تیرا گھر ہے، یہ بہو میری آمینہ ہے، اس بہو کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس بچے کے صدقے میں تو خانہ کعبہ کی حفاظت فرما۔ پہاڑیوں پہ وہ عرب دیکھ رہے تھے، آسمان سے ایک نور چمکا، ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، حیرت انگیز ہو گئی، کیونکہ آمینہ کی زبان سے آمین نہیں بلکہ پیٹ سے محمد عربی آمین بول رہے تھے۔ یہ ہے میرے سرکار، یہ ہے میرے آقا ابن الذبیحین، کہ میں ذبیح حضرت اسماعیل کا بیٹا ہوں، میں ذبیح حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اللہ نے اسی لیے سورہ تو پڑھتے ہو مگر مطلب نہیں سمجھتے، ہر نماز میں جلدی جلدی والی سورہ پڑھتے ہو، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھتے ہو نا، بولو بہت آسان ہے، جہاں لمبی تراویح نہ ہو چھوٹی تراویح کے لیے یہیں سے شروع ہوتا ہے، الم تری کیف فعل ربک۔ اب ترجمہ سنو، الم تری کیف، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ترجمہ سنیے، الم تری کیف، اے محبوب، اے محمد، اے میرے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ آپ تو دیکھ رہے تھے نا، اس کا مطلب کیا آپ جیسے مان لیا کوٹا میں کچھ ہو جائے اور آپ کھڑے ہوں تو ارے آپ تم نہیں دیکھے تھے وہ کیسا گالی دے رہا تھا، مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے۔ اب حضور کو اللہ کیا کہہ رہا، الم تری کیف، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ تو دیکھ رہے تھے، فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کے رب نے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حال کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ، ابرہہ کے ساتھ کیا حال کیا، ہم نے بھوسا بنا دیا۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ اے مصطفیٰ قرآن میں 31 ٹائمز الم تری آیا ہے، حضور تو آمینہ کی گود میں
بعد میں آئے ابرہہ کا واقعہ تو بہت پہلے ہوا تھا جب 3 مہینہ ماں کے پیٹ میں ہیں، مگر خدا بتا رہا ہے کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے اور ہم نے ابابیل کے ذریعے ابرہہ کی فوج کو جو بھوسا کیا، اے مصطفیٰ آپ نے وہ منظر دیکھا تھا؟ کیسا وہ منظر تھا کہ آپ آمینہ کی پیٹ میں ہیں مگر ہم ابرہہ کے لشکر کو ختم کر رہے ہیں اور آپ وہیں سے ابرہہ کی اس بربادی کو دیکھ بھی رہے تھے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو حضور سب جانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم حضور کو یاد کریں، چاہے ڈابی سے یاد کریں، چاہے کوٹا سے یاد کریں، یا پہلوں نے جنہوں نے یاد کیا حضور ان کو بھی جانتے ہیں۔ اور اے ڈابی کے مسلمانوں، اگر حضور کی میلاد تم مناتے ہو، کتنی محبت کے ساتھ مناتے ہو، کتنی عقیدت کے ساتھ مناتے ہو، میرے سرکار سب جانتے ہیں۔ بولو میرے سرکار۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس محبت کو قبول فرمائے، ہماری اس میلاد کی محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے، آپ کو ہمیشہ تمام بلاؤں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔